بسم الله الرحمن الرحيم. خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قابل قدر احترام، میں نے قرآن عظیم کی دو مختلف مقامات سے دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث مبارک کی تلاوت بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں اور حدیث مبارک میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت اور اس کا امتحان ہمارے سامنے ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دار الامتحان پیدا فرمایا ہے۔ یہاں کی زندگی ساری کی ساری یہ امتحان میں گزرے گی۔ آزمائش، مسائل، مشکلات، تکالیف، امتحانات، ان سے جڑی ہوئی اور ان سے بنی ہوئی جو چیز ہے وہ دنیا ہے۔ ہم اور آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کو پیدا کیا ہے تو پھر اس کو امتحان کا گھر کیوں بنایا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، پوری تاریخ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر انتقال تک کی زندگی یہ آزمائشوں پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کو عیش و آرام کے لیے، آسائشوں کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، مزوں کے لیے اور سکون کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور اس کا وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت اور قیمت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دوسری جگہ میں کہ یہ دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ فریب ہے، یہ گزرنے والی ہے، یہ فانی ہے، اس میں جیسے بھی حالات ہو تو یہ حالات عارضی ہوتے ہیں، یعنی اس دنیا کی خوشی اور اس دنیا کی تکالیف یہ سارے کے سارے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والے ہیں۔ اس وجہ سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیں یہی سمجھایا ہے
کہ یہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا، دو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ کیسی گزری ہے، اور اس کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں یہ تعلیم ملتا ہے کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری ہے تو پھر ہمیں اپنے زندگی میں آنے والے آزمائش و امتحانات اور تکالیف پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم المفکر دائم الفخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فکر میں اور پریشانی میں رہتے تھے۔ کون؟ دونوں جہان کے سردار کے بارے میں یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفخر، ہمیشہ جس وقت بھی آپ حضور سے ملتے تھے وہ کسی نہ کسی ٹینشن میں رہتے تھے، وہ کسی نہ کسی فکر میں رہتے تھے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں رہتے تھے۔ اور ساتھ ارشاد فرماتے ہیں دوسرا لفظ متواصل الاحزام، تواتر کے ساتھ، یعنی غمم بغم لکی لا تحزنوا، متواصل الاحزام، ایسے تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش، امتحانات اور پریشانیوں میں رہتے تھے۔ ایک پریشانی ختم ہوتی تھی اور ابھی اس کی مرہم نہ ہوتی، اس کا زخم ٹھیک نہ ہوتا، اور اس کے اوپر دوسری پریشانی آتی، دوسری پریشانی ابھی پوری نہیں ہے، اس کے اوپر تیسری پریشانی، چوتھی پریشانی، ایک امتحان، دوسرا امتحان، تیسرا امتحان۔ متواصل الاحزام کا معنی یہ ہے کہ آپ کا ایک مسئلہ ٹھیک ہوا نہیں اور دوسرا امتحان آ چکا ہے۔ ابھی کل میں نے ایک ساتھی کے بارے میں پوچھا کہ وہ قاری صاحب یا وہ ساتھی ہمارا کدھر ہے، تو مجھے کسی نے بتایا اس کی بچی بیمار ہے، اس کی بچی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہ وہاں اس کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ تو ایگزیکٹ ایک ہفتہ پہلے میں نے پوچھا کہ وہ صاحب کدھر ہے، تو اس ساتھی نے بتا دیا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے اس کے ساتھ۔ ابھی آپ دیکھیں، بیٹا بیمار ہوا، وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا، بیٹی بیمار ہوئی، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ انسانوں کے امتحان در امتحان، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، یا یہ کوئی فکر والی بات نہیں، یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ہمارے اوپر امتحانات آ جائے، ہمارے اوپر آزمائش ہو اور یہ ہم سمجھ لیں کہ یار یہ تو کوئی بڑی مصیبت ہو گئی، یہ کوئی تو عجیب بات ہو گئی، مسلمان ہوتے ہوئے بھی میرے لیے اتنے مسائل اور مشکلات۔ تو ہمارے لیے حدیث مبارکہ اس صحابی کا یہ ایک جملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بچپن سے لے کر انتقال تک یہ آزمائشوں کے اوپر آزمائشیں تھی، اور جنہوں نے سیرت پڑھی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیاوی طور پر ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا، یعنی بچپن سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آزمائشوں کے اندر گزاری ہے، بچپن بھی، جوانی بھی، نبوت کے بعد بھی، بڑھاپا بھی اور انتقال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ فکروں میں، یہ فاقوں میں، یہ پریشانیوں میں، یہ آزمائشوں میں، امتحانات ہی میں گزری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس پر پریشانی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور ایک واقعہ، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ جب گھر میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بسترے پر آرام فرماتے جو بوری سے بنی ہوئی تھی، یہ ٹھاٹ نہیں ہے، ایک ٹھاٹ پھر بھی اچھا ہے، ایک بوری ہے، اس بوری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لی تو اس بوری کی نشانیں، اس کی داغوں کی نشانیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمر مبارک پر نظر آ رہے تھے. تو میں کیا اور میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, اور آنکھ کھلنے کے بعد جب مجھے دیکھا تو میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عمر کیا ہوا, کیا تکلیف ہے, آپ کوئی مسئلہ؟ تو میں نے فرمایا کہ نہیں حضور, مجھے آپ کے حالت پر رونا آ رہا ہے, کیونکہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک یہ بستر ہے بوری کا جس پر آپ آرام فرما ہے, اور ادھر ادھر پورے گھر میں نے نظر دوڑایا, مجھے کوئی برتن نظر نہیں آیا, مجھے کوئی چیز کھانے کی نظر نہیں آئی, مجھے کوئی آرائش کی چیزیں نظر نہیں آئی, نہ الماری, نہ کپڑے, نہ کانا, نہ برتن, نہ کوئی چیز. صرف اور صرف دو چیزوں کو اس بستر کے علاوہ اس گھر مبارک میں نے دیکھا. ایک جانور کا ایک چمڑا پڑا ہوا ہے جو ابھی تک صاف بھی نہیں ہوا تھا, اور ایک جو کے دانے پڑے ہیں جو مٹھی بھر جو تھے, وہ ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے. جن پہلے زمانے میں لوگ جو کو کھاتے تھے. تو یہ دو چیزیں میں نے دیکھی, اور یہ حالت حضور کا دیکھ کر مجھے رونے لگ گیا. اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رونے والی بات نہیں, اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ جو آپ کے اور اسلام کے اور ہمارے دشمن ہیں وہ بڑے مزے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, تمام آرائش دنیا کی ان کے پاس موجود ہے, اور آپ دونوں جہان کے سردار ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, ہمارے سردار ہیں, ہمارے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, ہم آپ کے عاشق ہیں, ہم سے یہ حالت برداشت نہیں ہو رہا ہے. اس وجہ سے فطری طور پر مجھے رونا آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تک آپ نہیں سمجھے, میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ جتنے دلیر آدمی حالات پر رو رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اور ایک تاریخی جملہ جو ہمارے لیے, یہ اگر ہم اس جملے کو اپنے پڑھ لے باندھ لیں تو ہماری زندگی آج ہی سکون کی زندگی بن سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, اے عمر, ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے. سمجھ آ گئی؟ ان کے لیے دنیا میں عیش و عیاشی ہے اور ہمارے لیے آخرت میں عیش و عیاشی ہے. دنیا تو ہمارے لیے دار الامتحان ہے, اور اے عمر سنو, الدنیا سجن المؤمن, یہ دنیا کی زندگی یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا ہے؟ قید خانہ ہے. قیدی کو نہ کھانا اپنی مرضی کا ملتا ہے, نہ واش روم اپنے مرضی سے جا سکتا ہے, نہ اپنی مرضی کا بستر مل سکتا ہے, نہ اپنی مرضی کا اس کو پنکھا لگ سکتا ہے, نہ اپنی مرضی کا موسم بستر اس کو مل سکتا ہے, بلکہ قیدی ہوتا ہے. اگر اس کو کھانا جیل کا کھانا ملتا ہے, اور وہ سنتری کو کہتا ہے کھانا مجھے پسند نہیں, تو سنتری اس کو کہے گا کہ کھانا ہے تو کھا لو ورنہ دفع ہو جاؤ. ہماری طرف سے آپ کو یہی کھانا ہے. مسلمان کی مثال ایک قیدی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر, ہمارے لیے وہ جہان ہے اور ان کے لیے یہ جہان ہے. ہم نے تو اس بات پر صبر کرنا ہے, ہم نے زندگی اس سہارے سے گزارنا ہے, اس امید سے گزارنا ہے کہ بوری کا بستر آج اس لیے میں خوشی پر اس بسترے پر سو رہا ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے آخرت میں کیا دینا ہے. اے عمر, تم بھی ایسی زندگی گزارو, آخرت کی امید رکھ کے زندگی گزارو, پھر تمہیں میرے حالت پر رونا نہیں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے, اور یہ تاریخی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس نے اپنے پرلے میں باندھ لیا, اور جب خود امیر المؤمنین بن گئے تو سر کے نیچے اینٹ رکھ کر اور ریتوں میں باہر ایسے بشت و بیابان میں اینٹ کو سر کے نیچے رکھ کر آرام فرماتے تھے. امیر المؤمنین ہوتے ہوئے بھی
बादशाह होते हुए भी 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर जब उसकी हुक्मरानी थी, उस वक्त भी उसका बिस्तरा रेत से बना हुआ और उसका सराना ईंट का हुआ करता था। ये क्यों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला उसको उस वक्त भी याद था कि हमारे लिए आखिरत और इनके लिए दुनिया है। तो मेरे भाइयों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तारीखी जुमला आज हमारे लिए भी ये एक सबक है कि हमारे ऊपर इम्तिहानात, आजमाइशें जो आती हैं तो हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों के ऊपर आजमाइशें इसलिए आएंगे कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। हमें इस पर रोना नहीं चाहिए, हमें इस पर शिकवे नहीं करना चाहिए, हमें इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, हमें इससे नाउमीद नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए ये इम्तिहानात क्यों है। इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दिया है कि दुनिया की जिंदगी ये दारुल इम्तिहान है और आखिरत की जिंदगी ये बाकी रहने वाली चीज है। और दुनिया, आप देखिए, ये दुनिया का लफ्ज निकला है अदना से, अदना दुनिया, यानी अदना चीज किसको कहता है? जिससे कम तरीन कोई चीज न हो उसको हम अदना ही कहते हैं। और अकबर किसको कहता है? जिससे बड़ा कोई चीज न हो, इसलिए हम कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है और दुनिया सबसे अदना है। ये दुनिया की तमाम चीजें, इसमें जेवरात भी, इसमें हीरे और जवाहिर भी, इसमें डॉलर भी, इसमें दिरहम भी, दनानीर भी, बंगले भी, गाड़ी भी, जायदाद और इख्तिदार, ये सारी चीजें अल्लाह के नजदीक दुनिया है, अदना है। तो जब अदना है, दुनिया है, खत्म होने वाली है, तो फिर इस पे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इस वजह से कि आप देख लें, दुनिया में हमारी जिंदगी की मिसाल बिल्कुल सेम इसी तरह है। जैसे कि वालिदैन मियाँ बीवी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, उनके साथ एक छोटा बच्चा है, ये गर्मी का मौसम है, बच्चे को गर्मी लगती है और वालिदैन को कहते हैं कि मामा पापा मुझे गर्मी लग गई, तो वालिदैन उसको यही तसल्ली देते हैं कि बेटा बस 10 मिनट का फासला रह गया, बेटा 5 मिनट का फासला रह गया, बेटा 15 मिनट का फासला रह गया, बस इंशाअल्लाह घर पहुंच जाएंगे, वहां पंखा होगा, एसी होगा, ठंडा पानी होगा और ये तमाम सहूलियात घर में मौजूद है, लेकिन आप दुआ करें कि 10 मिनट के बाद हम घर पहुंच जाए। हमारी ये जिंदगी में ये गर्मियां, ये सर्दियां, ये तकालीफ, ये हमें मौत तसल्ली दे रहा है कि मुसलमान थोड़ी तसल्ली रखो, थोड़ा सब्र करो, आपकी मौत आने वाली है और मौत के बाद जो आपकी शुरू होने वाली जिंदगी है, वहाँ पंखा भी है, वहाँ एसी भी है, वहाँ ठंडा पानी भी है, वहाँ आरामदेह बिस्तरे भी है, वहाँ महल्लात है, वहाँ ऐशो अय्याशी की जिंदगी है, तो तुमने फिर परेशान नहीं होना है। लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा सफर बाकी है, थोड़ा सा सफर बाकी है, और ये थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, ये किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। और मुसलमान की जिंदगी का इख्तिताम ये इसकी सहूलियात की आगाज है। मुसलमान की जिंदगी का इख्तिताम ये तकालीफ के दूर होने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस खुदसी में इरशाद फरमाते हैं कि जब मुसलमान को मौत आती है और ये कब्र में चला जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे फरिश्तों, जाके इस इंसान के लिए बेहतरीन बिस्तरा बिछा दो कब्र में, और जन्नत से एक खिड़की इसकी तरफ खोल दो, और जितनी आराम की चीजें हैं कब्र में इस इंसान को पेश कर दो, क्योंकि ये दुनिया से बड़ा थका हुआ आया है। सारी जिंदगी रिज़्क़ के तलाश में भागता रहा, सारी जिंदगी इसने धूप में काम किया है, सारी जिंदगी इसने सर्दियों और गर्मियों में रोजे रखे हैं, इसने नमाजें पढ़ी है, इसने तहज्जुद पढ़ी है, इसने इंसानियत की खिदमत की है, ये दुनिया से थका हुआ आया है, इसकी ठीक ठाक इकराम करो, एहसास करो और इसकी इस्तिकबाल करो। और कुरान फरमाता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना, आज तुम अल्लाह से राजी हो जाओ, अल्लाह तुमसे राजी हो गया है। तो ये दुनिया की जिंदगी ये हमारे लिए आराम की जगह नहीं है, ये हमारे लिए आजमाइशों की जगह है। इस वजह से
اکثر شعراء کہتے ہیں کہ یہ جگہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ جہاں دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک دن پناہ ہونے کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جتنے بڑے تھے، جتنے اسلاف تھے، انبیاء کرام علیہم السلام سمیت، یہ ساری دنیا یہاں سے چلی گئی اور دنیا کے امتحانات سے وہ پریشان نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، رات کا ٹائم تھا، میری رات کو آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام ہے، نیند نہیں آ رہی ہے اس کو، وہ جاگ رہے ہیں، بس لیٹے ہوئے ہیں چارپائی پر، لیکن آرام نہیں آ رہی ہے اس کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے یقین ہوا تو میں نے نظر موڑ کے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لیا ہوا ہے اور جو چارپائی کا جو بازو ہے لکڑی ہے اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو ایسے ملایا ہوا ہے اور اپنے جسم کو زور دیا ہوا ہے اور ایک پاؤں چارپائی سے نیچے کر کے اپنے باڈی کو ایسے لپیٹ لیا ہے چارپائی کے ساتھ۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ بھوک کی وجہ سے یہ بے قرار ہے۔ کس وجہ سے؟ بے انتہا بھوک کی وجہ سے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے یہ ایسا اپنا پیٹ پکڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارپائی کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا تھا اور بھوک سے نونہال ہو رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضور آپ اپنے رب سے تو اتنا مانگو کہ اے میرے پروردگار ایک ٹائم کی روٹی تو دے دو تاکہ اتنا بھوک سے میں بے حال تو نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہان کے سردار نے ایک تاریخی جواب ارشاد فرمایا، فرماتے ایک عائشہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے سے پہلے انبیاء کرام نے کبھی بھی اللہ سے روٹی نہیں مانگی اور خاتم النبیین آخری نبی اللہ سے روٹی مانگے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے آباء و اجداد میں جو انبیاء کرام گزرے میں ان سے نمبروں میں کم ہو جاؤں، میرا درجہ ان سے کم ہو جائے، ورنہ اگر میں چاہوں تو جس چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگی ہوئی ہے اللہ یہ سیڑھی بھی میرے لیے سونے کی کر سکتا ہے، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے روٹی مانگوں گا۔ اور یہ حضرت عائشہ آپ سمجھ لیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، یہ دنیا ہمارے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے یہ قید خانہ ہے اور ہمارے لیے آخرت کی زندگی وہ جنت ہی جنت ہے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو یہاں تھوڑا سا برداشت کرو، 50 60 70 سال یہ تکالیف برداشت کرو، خوشی کے ساتھ برداشت کرو۔ اور یہ دنیا میں ہمارے ایک استاد محترم تھے، کل میں اس کا بیان سن رہا تھا، وہ کہتے میں جب بھی مسجد میں گیا ہوں نماز پڑھنے یا پڑھانے کے لیے اور نکلا ہوں تو جتنے لوگ مجھے ملے ہیں لوگوں نے مجھے اپنے تکالیف سنائے ہیں، درد سنائے ہیں، دکھ سنائے ہیں، میں نے کسی کو خوش نہیں دیکھا، کسی کو بچے کی پریشانی، کسی کو بیوی کی پریشانی، کسی کو فصل کی پریشانی، کسی کو مال کی، کسی کو جان کی، کسی کو جسم کی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی بھی خوش نظر نہیں آئے گا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے خوشی کی جگہ نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمارا قرآن ہمیں کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، میں تمہیں جب آپ کے اوپر تکالیف ڈالوں گا پھر بھی مقصد میرا یہی ہے کہ میں تمہیں آزماؤں۔ ان ربی وعدنی، کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب جب آپ میرے پاس قبر میں آئیں گے، حشر میں آئیں گے تو میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس سے تم راضی ہو جائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ اعلان کریں گے کہ آج کھاؤ پیو اور جو تمہاری مرضی ہے تمہیں اجازت ہے، کیونکہ تم لوگوں نے
دنیا میں دین اسلام، پیغمبر اسلام اور اللہ کی وحدانیت کی خاطر تکالیف اٹھائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کے تکالیف پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس سوچ سے ہمیں یہ برداشت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ انشاءاللہ ان تکالیف کے بدلے میں ہمیں بہترین آخرت ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو۔